امریکہ پہ کوئی اعتبار کرے گا؟ خاص طور پہ ہم بڑے خوش ہیں آج کل، ہمارے بڑے اچھے تعلقات جا رہے ہیں. از اٹ لائک بینکیبل پارٹنر؟ دیکھا جائے آج صرف قطر کی بےزتی نہیں ہوئی، امریکہ کی بےزتی بھی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ سینٹ کام کی وہاں پہ بیس ہے آرمی کی. جو ہینری کسنجر نے کہی تھی کہ ہمارے دشمن نقصان میں رہتے ہیں بٹ اٹ از فیٹل ٹو بی آور فرینڈ. کہ اس وقت امریکہ کو بھی جو پش کر رہا ہے وہ نیتن یاہو کر رہا ہے، اور نیتن یاہو بالکل بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے جو ساری ایکویژن کو امریکہ کے لیے بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ خطہ بدل گیا ہے، اب اسرائیل آپ کا مائی باپ ہے. جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے انڈو پاک رائیولری چینل میں. تو پچھلے دنوں حماس نے یروشلم کے باہری علاقے میں ایک گولی باری کو انجام دیا تھا جس میں 6 اسرائیلی ناگرک مارے گئے تھے. اسی کا بدلہ لینے کے ارادے سے اسرائیل نے قطر کی راجدھانی دوحہ میں ایسی جگہ حملہ کیا جہاں حماس کے کئی بڑے نیتا تھے. کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اس بدلے کی کارروائی میں 15 لڑاکو ومانوں کا استعمال کیا گیا اور ایک ہی بلڈنگ کو نشانہ بنا کر لگ بھگ 10 سٹیک بم گرائے گئے. اس کارروائی میں کچھ لو رینک کے حماس نیتا مارے گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ قطر امریکہ کا دوست یا کہہ لیجئے کہ ایلائی ہے اور امریکہ نے وہاں ملٹری بیس بھی بنائے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی یہ کارروائی امریکہ کی جانکاری میں ہوئی ہے اور اسے امریکہ کا سمرتھن بھی رہا ہے. اب ایسے میں امریکہ پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب وہ قطر جیسے ملک کا سگا نہیں ہوا تو دوسروں کا کیا ہوگا. تو چلیے ادھک جانکاری کے لیے ویڈیو کو انت تک دیکھیے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں جے ہند اوشیہ لکھیں. اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اسرائیل نے قطر کے اندر ان کے دارالخلافت دوحہ کے اوپر اٹیک کیا، اور اس میں جو نیگوسیٹنگ ٹیم تھی حماس کی، اس کے سربراہ خلیل الحیہ، ان کا بھی کنفرم نہیں ہوا لیکن پرزیوم کیا جا رہا ہے وہ اور 5 اور سینئر ترین لوگ ان کو مار دیا گیا. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ قطر میں اندر سب سے بڑی اس علاقے کی یو ایس بیس بھی ہے. یہاں پہ سینٹ کام کی مڈل ایسٹ کمانڈ بھی بیٹھتی ہے امریکہ کی، اور باقی ملک تو چھوڑے، قطر ایک مکمل اتحادی ہے یو ایس کا. اور اب سامنے یو ایس نے مان بھی لیا، وائٹ ہاؤس نے، کہ ان کو اسرائیل نے خبر بتا دی تھی، ان کو پتا تھا، انہوں نے کچھ نہیں. مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے قطر میں حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ حملہ کیا، جس کو امریکی لیڈرشپ نے بھی کہا کہ آئندہ دوبارہ ایسے نہیں ہوگا. وہ ہمارے بڑے قریبی پارٹنر ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پریس سیکٹری ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امیر آف قطر کو بتایا کہ آئندہ ایسے کبھی نہیں ہوگا. اور اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ اسرائیل کا جس دل پہ مرضی ملک پہ حملہ دل کرتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے. مڈل ایسٹ میں کوئی ملک انہوں نے چھوڑے ہی نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ پوری اسلامی دنیا وہ اس کی ٹارگٹ پر ہے، اور وہ اب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے قطر کسی طریقے سے بھی جواب نہیں دے پائے گا سوائے کنڈمنیشن کے. ظلم کی وجہ ہیں، وہ ہے OIC، وہ ہے عرب لیگ، وہ ہے مسلم امہ، وہ ہے اقوام متحدہ، وہ ہے مہذب دنیا. امریکہ کو کیوں کوس رہے ہیں؟ اور پھر یاد رکھیں، آج آپ نے کہا نا کہ قطر پہ کوئی کون سی ریڈ لائن بھائی، کون سے انٹرنیشنل قوانین، کون سے ہیومن رائٹس، کون سے کوئی جواز چاہیے آپ کو؟ جب آپ لبنان پر خاموش رہیں گے، جب آپ یمن پر خاموش رہیں گے، جب آپ شام پر خاموش رہیں گے، جب آپ عراق اور لیبیا پر خاموش رہیں گے، جب آپ ایران پر خاموش رہیں گے، جب آپ غزہ میں ہونے والی نسل کشی پر خاموش رہیں گے، ڈری ڈری مذمتیں کریں گے، سہمی ہمدردیاں جتائیں گے، تو آپ پھر آپ کی طرف بھی آئے گی، لگے گی آگ تو آئیں گے وہ گھر کہیں اس کی زد میں. اس گلی میں ہمارا مکان تھوڑی ہے. ایک دو لفظ آگے پیچھے کر کے یہی شعر ہے، اور یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب آپ نے بڑا کر لیا نا، ساتھ دے لیا، آپ سمجھتے تھے کہ آپ محفوظ ہیں. نہیں بھائی، نہیں محفوظ نہیں ہیں آپ. جب اب اسرائیل کی یہ خطہ بدل گیا ہے، اب اسرائیل آپ کا مائی باپ ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. اسرائیل کے مطابق آپ کو اپنی پالیسیاں بنانا پڑیں گی، اسرائیل کی تابع داری کرنی پڑے گی، صبح و شام اسے رپورٹ دینا پڑے گی آپ کو. اب آپ ختم ہو جائیں باقی ساری چیزیں. قطر میں جو کچھ آج ہوا ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہ تو کہا ہے اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن آج کے بعد قطر کے پاس بچا کیا ہے؟ دیکھنے والی بات یہ ہے. اس سے پہلے ایران جو ہے وہاں ان پہ وہ حملہ کر چکا ہے. اور در حقیقت اگر دیکھا جائے آج صرف قطر کی بےزتی نہیں ہوئی، امریکہ کی بےزتی بھی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ سینٹ کام کی وہاں پہ بیس ہے آرمی کی.
تو آرمی کی بیس قریب ہونے کے باوجود اگر اسرائیل نے یہ کیا ہے تو قطر اب کون جائے گا قطر؟ میرا یہ کوشچن ہے. پہلے قطر جو تھا وہ آربیٹریشن میں بڑا آگے تھا. دنیا کے ہر مسئلے میں وہ آگے ہوتا تھا, چاہے ایران کا مسئلہ ہو, چاہے کچھ بھی ہو. لیکن آج کے بعد ایک چیز یہ ثابت ہو چکی ہے کہ قطر ہیز بیکم irrelevant. اب وہاں پہ کوئی نہیں جائے گا. اب بلکہ 2-4 چیزیں میں امریکہ کے اس وقت میڈیا کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میڈیا کے وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے ہمیں بڑا دکھ ہے, ہمیں فلانا ہے, ہم نے انفارم کیا تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا, لیکن ابھی ٹویٹ کیا ہے وہاں سے ڈاکٹر محمد ماجد انصاری نے. اس نے کہا ہمیں کال کی جب حملہ ہو رہا تھا. ان کے اس ٹویٹ کے اندر اگر اس کو صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ کیا جان بوجھ کے لیٹ کال کی گئی اور حملہ ہو رہا تھا, یہ کویسچن مارک. اور کیا اگر بتایا گیا ہے اور گرین سگنل دیا گیا اسرائیل کو تو آپ کا سینٹ کام کا آفس بھی وہاں موجود ہے, تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پلان اس وقت میٹنگ ہو رہی تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پلان کو ہی ڈسکس کیا جا رہا تھا اس میٹنگ میں. چیمہ صاحب پیچھے 2 کنٹری بچے ہیں, ایجپٹ ہے, سعودی عربیہ ہے جو اس میں. اور تیسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ سعودی عربیہ نے پہلے ہی ایک میٹنگ کال کر رکھی ہے جس میں وہ اکٹھے ہو کے ساری 2 اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. کیا اسرائیل نے یہ سٹیپ اٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو ان کی پاور کو چیلنج کیا ہے, ان کے نوبل پیس پرائز کو چیلنج کیا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی قطر از allied ٹو the US, جہاں آرمی بیس ہے. ان کی ریلیشن شپ اندازہ لگا. جہاز ابھی انہوں نے پیش کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دورہ ہے وہاں قطر کا. کیا امریکہ کی یہ ڈول پالیسی ہے؟ یہ سوالیہ نشان آج بڑے سوالیہ نشان آ چکے ہیں. امریکہ کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. امریکہ پہ اس وقت $37 ٹریلین کا قرضہ ہے. امریکہ کی اکانومی کو اگر آپ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کو بھی پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈائنگ اکانومی ہے. اور اس ساری سچویشن میں امریکہ کے اندر اس وقت جو ایک وہ میک امریکہ گریٹ اگین کا جو سلوگن تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, اور یہ جو ٹکل کارلسن اور یہ سارے جو لوگ تھے جو ایک پیٹریوٹس کا بینڈ تھا جو چاہتے تھے کہ امریکہ اپنے آپ کو جنگوں سے پل آؤٹ کرے اور اپنے ریسورسز کو امریکہ کے اندر لے کے آئے, وہ ایک سوچ بہت تیزی سے امریکہ میں طاقت پکڑ رہی تھی. اور اسی کانٹیکس میں امریکن گورنمنٹ کی ایفرٹ تھی کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایسی ایکویژن کریٹ کر سکے کہ امریکہ وہاں سے نکل جائے. لیکن جس طرح بل کلنٹن نے بھی ابھی پچھلے دنوں اپنے انٹرویو کے اندر کہا کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ نیتن یاہو اگلے 4-5 سال مزید حکومت کر سکے. تو اس وقت جو اسرائیل نے جینوسائیڈ لانچ کیا ہوا ہے غازہ کے اوپر, اس کا وزن اٹھانا, اس کا بوجھ اٹھانا اور اسرائیل کی حرکتوں کا بوجھ اٹھانا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے امریکہ کے لیے بھی, یو کے کے لیے بھی اور یورپین. لیکن سر مشکل کس طرح ہوتا جا رہا ہے؟ وہ تو اسرائیل نے تو یہ کلیم کیا کہ امریکہ کو بتا کر امریکہ کے عشیر باز سے قطر جیسا علاقہ جو کہ بالکل پیسفل ہے, جس کا جو نہ ایران کے بلاک کے اندر ہے نہ جو غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, جو ٹوٹل امریکہ کا الائی ہے قطر, وہ قطر پہ اٹیک جب کر دیا تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوششیں جو ہیں؟ جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت امریکن وائٹ ہاؤس کے اندر بھی آفیشلز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم کنفیوزڈ پہلے کبھی نہیں رہے. امریکہ کے اندر بھی جو ساری ایکویژن ہے, ابھی جب ایران کے اوپر بھی اسرائیل نے حملہ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے امریکہ سے اجازت لے کے کی ہے, اور پھر اس کے بعد وائٹ ہاؤس کا بیان آیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح قطر کے اوپر بھی جب اٹیک ہوا تو پہلے کہا کہ جی امریکہ کہ ہم نے اجازت لے کے امریکن انٹل کے ساتھ ہوا ہے, پھر کہا کہ یہ ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہے, اس میں امریکن انوالومنٹ نہیں ہے, نہ ملٹری نہ انٹل. سو 3 سے 4 سٹیٹمنٹس ان کی چینج ہوئی ہیں. جیسا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ کو بھی جو پش کر رہا ہے وہ نیتن یاہو کر رہا ہے, اور نیتن یاہو بالکل بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے جو ساری ایکویژن کو امریکہ کے لیے بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. پورے خطے کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر ساری سیکیورٹی گارنٹیز جو امریکہ پچھلے 10 سالوں سے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو دے رہا ہے اور اس کے اگینسٹ ٹریلینز آف ڈالرز لے رہا ہے, وہ ساری سیکیورٹی جو سیٹنگ ہے وہ ساری مڈل ایسٹ وہ تباہ ہو گئی, وہ خراب ہوگی. تو
جی دونوں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک پورا لابیز کا سیٹ اپ ہے. دیر از اے لابی ود ان اے لابی. امریکہ کے اندر جیسا میں نے کہا بہت پاورفل لوگ ہیں اس وقت اقتدار میں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پل آؤٹ کرے, یوکرین رشیا کی جنگ بھی کم ہو, مڈل ایسٹ کا کرائسس سے بھی امریکہ کسی طرح نکل آئے. اس وجہ سے نہیں کہ ان کا ہیومینٹی کا جذبہ جاگا ہوا, اس وجہ سے کہ ان کے انٹرسٹ میں امریکہ کو بچانا. دوسری طرف ایک وہ لابی ہے جس کو آپ نیو کانس بھی کہہ سکتے ہیں یا نیو کنزرویٹوز کہہ سکتے ہیں, جس کو جو پرو وار لابی ہے, جو چاہتی ہے کہ مزید جنگیں ہوں ایٹ دا ایکسپینس آف جو ایک کامن امریکن ہے. امریکہ کا جو الائے ہے تو پھر یہ بات درست ہے جو ہینری کسنجر نے کہی تھی کہ ہمارے دشمن نقصان میں رہتے ہیں بٹ اٹ از فیٹل ٹو بی آور فرینڈ. تو ایک عجیب پوری سبکی بھی ہوئی قطر کی, اسلامی دنیا کی بھی ہوئی, اور اب تصور یہ جا رہا ہے کہ ایٹ ول اسرائیل کین اسٹرائک اینی ویئر ان دی مسلم ورلڈ. اور پھر ترکی میں بھی کچھ حماس کے اگر لیڈر ہیں تو ڈو یو سی ناؤ اسرائیل گوئنگ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اٹیکنگ ٹرکی جو کہ نیٹو کا بھی ممبر ہے؟ یہ اسرائیل کی جو ڈاکٹرن ہے کہ وہ دنیا میں جہاں پر بھی وہ محسوس کرے کہ وہاں سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا کوئی ایسا پوٹینشل تھریٹ ڈیولپ ہو سکتی ہے, وہ وہاں پہ اٹیک کرنے کا اس نے اپنے تئیں اپنے طور پہ یہ ایک آپشن لی ہوئی ہے, جس میں اس کو ٹیسٹ اپروول جو ہے وہ امریکہ کی ہمیشہ رہی ہے. دیکھیے اسرائیل بالکل ایک بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے, اور اس کو یہ بنانے میں بنیادی کردار امریکہ کا ہے. اور آج کی کارروائی کے لیے جہاں اسرائیل ذمہ دار ہے وہاں پر امریکہ بھی ذمہ دار ہے, بلکہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ذمہ دار ہیں. ان کی طرف سے اسلحہ مل رہا ہے, ان کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں, ان کی طرف سے ہتھیار مل رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی دیکھیں کہ امریکہ مذاکرات کروانا چاہتا ہے, اور زیادہ امکان یہی تھا کہ قطر میں ہی وہ مذاکرات ہوں گے, لیکن دوسری طرف اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حملے سے پہلے اسرائیلیوں کو امریکیوں کو آگاہ کر دیا تھا. تو میرے خیال میں قطر جیسے ملک کو وہ نشانہ بنانا ایک طرف اسرائیل کی ڈٹائی کا ثبوت ہے, وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ نہ کسی قاعدے کا پابند ہے, نہ کسی قانون کا پابند ہے, نہ کسی اصول کا پابند ہے, نہ کسی ملک کے کسی مخصوص حیثیت کا پابند ہے, اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اور جہاں بھی ان کو فلسطینی ملے یا فلسطینیوں کا خرخواہ ملے تو وہ اسے مارے گا. اور آج اس نے دوحہ میں یہ کام کر کے دنیا پہ ثابت بھی کر دیا کہ اس کو جہاں پہ بھی فلسطینی ملے گا تو وہ ان کو ماریں گے. قطر ان کا ایلائے تھا, قطر نے طالبان کی بھی ساری ٹاکس ہوئی دوحہ میں, قطر نے سارے نیگوسیشن پروسیس میں تھا. جو حماس والے تھے ان کو اس نے پناہ نہیں دی ہوئی تھی, ان کا سب کو پتا تھا کہاں ٹھہرے ہیں, کہاں آتے ہیں, نیگوسیشنز ہوتی ہیں. لیکن پلیٹ میں رکھ کے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے پکڑا دیا یہ سارا کچھ ٹو نیتن یاہو. وہ تو بالکل ہی پاگل ہو گیا, پہلے سیریا پہ بومبنگ کی ہے, اب ادھر کیا ہوا. نیگوشیشنز تو ڈیڈ فار دا ٹائم بینگ. قطر نے بھی کہہ دیا ہم ثالثی سے محروم ہو گئے. اس پہ تو آتے ہیں, امریکہ پہ کون اعتبار کرے گا؟ پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ گروپنگ بن رہی تھی, ویتنام, ٹرکی, سارے چائنا سے وارم اپ ہو رہے ہیں, رشیا سے وارم اپ ہو رہے ہیں, سعودی عربیہ دوسرے فلرٹ کرتے تھے. قطر سالڈ ایلائے تھا, اس کو بھی مروا دیا ٹرمپ صاحب نے. امریکہ پہ کوئی اعتبار کرے گا؟ خاص طور پہ ہم بڑے خوش ہیں آج کل, ہمارے بڑے اچھے تعلقات جا رہے ہیں. Is it like a bankable partner? دیکھیں شارٹ آنسر اس وقت کون اعتبار کر رہا ہے؟ آئی تھنک اس وقت زیادہ تر دنیا میں تو کوئی نہیں اعتبار کر رہا ہے, مجبوری میں آپ اس کے ساتھ پلے کرنا پڑتا ہے. لیکن کمنگ ٹو یور پوائنٹس, آپ نے بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹ کیے ہیں. الاؤ می ٹو جسٹ ہائی لائٹ اے فیو آف دیم ویری کوئکلی. پہلے آپ نے کہا نیگوشیشن ڈیڈ, ایگزیکٹلی ڈیڈ. اگر نیگوشیٹر ڈیڈ ہے تو آپ نیگوشیٹ کس سے کریں گے؟ ان اے وے اگر نیتن یاہو کا سگنل ہے تو اس نے اس سے زیادہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نیگوشیٹڈ سولوشن میں. وہ تو ویسے بھی کہہ چکا ہے, لیکن اس سے زیادہ کہ میں نیگوشیٹر ہی کو مار دوں اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتا تھا. دوسرا آپ نے کہا اٹس اے ویری بگ ڈیل, اٹ از اے ویری بگ ڈیل. لیکن آپ کی اور میری گفتگو ہوتی رہتی ہے اس پہ. اٹ از انفارچونیٹ کہ وی ہیو ٹو کیپ ٹاکنگ اباؤٹ دس, لیکن ہمیں یاد ہے کہ لبنان بھی بگ ڈیل تھا, سیریا بھی بگ ڈیل تھا,
جب اسرائیل نے اٹیک کیا. اسرائیل نے پچھلے ہفتے یمن میں بھی کیا, اتنی بگ ڈیل تھی لیکن کسی نے اس پہ بات بھی نہیں کی. ایران پہ اٹیک, وہ بھی بگ ڈیل تھا, تب بھی ہم سمجھتے تھے اس سے بڑی بگ ڈیل کیا ہوگی. ہر روز صبح اور شام جو غزہ میں قیامت ہوتی ہے اس سے بڑی بگ ڈیل کیا ہوگی, جو ویسٹ بینک میں ہوتی ہے وہ بگ ڈیل کیا ہوگی. ریزن وائی ایم سیئنگ دس, یہ اس کا کنسپچل پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ نیتن یاہو اس سے زیادہ کلیئر نہیں کر سکتے کہ میرا نیگوشیٹڈ سولوشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس وقت ہی بلیوز, آئی تھنک ہی از 100% یقین ہے, ان کا یقین کامل ہے کہ وہ حق پہ ہیں اپنی طرف سے, اور حق یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دے. یہی جینوسائڈ. فار ہم دس از دا فائنل سولوشن, بوتھ غزہ اینڈ ویسٹ بینک اینڈ باقی سارے میں. اینڈ اس پہ زوم ان کا یہ ہے کہ ہی تھنکس مے بی رائٹلی کہ ان کی جو ملٹری اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اے آئی وغیرہ کی, کہ میں کسی کا فون پھاڑ سکتا ہوں, آئی کین فگر آؤٹ یہ پیلنٹیئر وغیرہ کی وجہ سے کہ کون کس کمرے میں ہے, ٹارگیٹ ہے. سو دیٹ از اسرائیل. ناؤ جو آپ کا یو ایس ہے, آئی تھنک دیٹ از اے مور انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ کہ یقیناً یونائٹڈ اسٹیٹس کی انفارمیشن کے بغیر تو نہیں ہوگا.